ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اقبال کو عشق تھا، اور یہ عشق مختلف طریقوں سے نمایاں ہوا کرتا تھا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچنے کی تمنا نے اقبال کو ہمیشہ سرگرداں رکھا۔ زندگی میں اگر ان کی کوئی حسرت اور تمنا تھی تو صرف یہی۔ فکر و خیال کی دنیا میں انہیں بارہا دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور اس حاضری کی داستان انہوں نے مزے لے لے کر بیان کی۔ ہر مرتبہ جو اسلوب اختیار کیا وہ پہلے اسلوب سے بالکل الگ اور جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک حکایت وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیائے رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ اب وہاں جا کر کیا ہوا؟ کہا حضور نے، اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز، ہمیشہ سرخوش جام ولا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود نیاز، اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھائی تجھ کو ملائک نے رفت پرواز، نکل کے باغ جہاں سے برنگے بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ یہ بڑا نازک سوال تھا۔ اقبال کے لیے اس کا جواب دینا آسان نہ تھا، لیکن اقبال تو اقبال تھے، ان کی طبع رسا نے جواب پیدا کر لیا جو صرف وہی دے سکتے تھے۔ جواب دیتے وقت اقبال کی چشم تصور کے سامنے طرابلس کے شہیدوں کی تصویر پھر گئی۔ انہوں نے کہا، حضور، دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ یہ مجبوریاں اور معذوریاں پیش کرنے کے بعد اقبال اپنی نظر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہیں۔ مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی۔ اب وہ کیا چیز ہے جو اقبال کے پاس ہے مگر جنت اس سے محروم ہے؟ کہتے ہیں، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی نظر پیش کی جا سکتی تھی؟